لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبتنا القلب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول کہ تجھ پہ تڑپی ہے لاش جگر گوشائے بطول. اللہ رب العالمین دی حمد اور ثنا آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے اندر انتہائی ادب و احترام دے نال نظرانہ درود و سلام پیش کرنے کی بات دعا ہے. اللہ کے عالم اج دی یہ نشست سلام عقیدت، سلام محبت اور خیرات تحسین اس ہستی پاک کو پیش کرن واسطے منعقد کی گئی ہے کہ جس ہستی پاک کو سلام محبت اللہ دے فرشتیاں نے بھی پیش فرمایا ہے. جس ہستی نو اس قربانی دے ہوتے خراج عقیدت اللہ دے تمام نبیاں نے بھی فرمایا ہے. جس ہستی نو اس امتحان کی کامیابی تھی خراج عقیدت خود میرے رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے. میری مراد امام ہمام سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشائے بطول امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا و آپ نے تمام رفقائے شہدائے کربلا سب دی بارگاہ اپنی عقیدت اور محبت بھری حاضری لگوان لئی اسائے بہت ہی پیارے بھائی بزرگ ساڑھے سرپرست جناب قبلہ خادم اسلام خادم مسلک حق اہل سنت سراپا اخلاص و محبت جناب حاجی محمد فاضل بھٹا صاحب اور اس مسجد کے امام استاذ الحفاظ فاضل نوجوان جناب قبلہ قاری محمد نور الحسن صاحب
اور اس مسجد کے خطیب استاذ العلماء فاضل ذیشان خطیب پاکستان فاضل اجل حضرت علامہ قبلہ قاری محمد عبید الرحمن انجم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور اس مسجد کی پوری انتظامیہ، اہل محلہ اور تمام نمازی حضرات اس پروگرام کا حصہ نے دعا فرماؤ کہ اللہ کریم اس پروگرام کو ساڈے لئی دنیا وچ عزت و شان دا باعث بنائے۔ توجہ ہے تو سبحان اللہ فرما دو۔ اے تھوڑا جہا اگے تشریف لے آؤ، ہم پیچھو حضرات آ رہے ہیں تو پھر انہوں پریشانی ہوئے گی، تھوڑا جہا اگر ناراض نہ ہو تھوڑا جہا اگے تشریف لے آؤ، آجو بس زیادہ دیر نہیں، میں انشاءاللہ نماز دے وقت تک کی تمہارے درمیان ہاں، پھر انشاءاللہ کل پھر تمہاروں حاجی صاحب اپنی سرپرستی وچ ذکر شہداء کربلا پورا سنت کا موقع فراہم کریں گے۔ برادران اسلام دعا فرماؤ کہ اللہ کریم اس نشست نو اساڈے لئی دنیا دے اندر عزت و شان کا باعث بنائے، بوقت موت خاتمہ ایمان کا باعث بنائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اور ملا جامی نے بھی اللہ دی بارگاہ عرض کی لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ برادران اسلام دعا فرماؤ کہ جدوں اساڈی موت دا وقت آئے، آخری وقت آئے، اللہ رب العالمین بابرکت انہا محفلہ دا صدقہ ساڈا خاتمہ بالایمان فرما دے گے، اور کل قیامت والے دن اے محفلہ اساڈے واسطے آقا کریم علیہ السلام کی پہچان اور آپ نے اپنا شفاعت کا ذریعہ ہو جانا۔ آمین ثم آمین۔ ہر موقع دی طرح اس دفعہ بھی حاجی صاحب نے یاد فرمایا، میرے لئے بڑے اعزاز کی بات ہے کیونکہ آپ کی مسجد میں امام و خطیب بہت علمی شخصیت نے، تو اے حاجی صاحب کا اساڈے نال حسن زن ہے، حسن پن ہے کہ آپ ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت کے نال یاد فرما دیں، اور بندہ ہے نا چیز حاضری مساعدت سمجھتے ہوئے حاضری خدمت ہو جاندہ ہے۔ دوران خطبہ ایک مشہور و معروف قرآن کی آیہ مقدسات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز دیگر چند آیات بینات اور چند احادیث کا سہارا لے دیا ہویا واقعہ کربلا کا پس منظر تھوڑا کیا جناب کی خدمت کے اندر پیش کرا بھی، اللہ کریم حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ ہے کہ سبحان اللہ فرما دے ہو۔ برادران اسلام، قرآن کی ہر آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان واسطے کوئی نہ کوئی حکم صادر فرمایا ہے۔ ہر سورت کا شان نزول ہے، ہر آیت کا شان نزول ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جو عمل اور ایمان کا حکم صادر فرمایا ہے وہ اہل ایمان دے نال فرمایا ہے۔ کافرانو اللہ کریم نے نہیں فرمایا کہ تسا نماز پڑھو، کافرانو اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا کہ تسا روزہ رکھو، توجہ ہے احباب دی، کافرانو اللہ نے نہیں فرمایا کہ تسا زکوٰۃ ادا کرو، کافرانو اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا کہ تسا صدقہ خیرات کرو، کیوں؟ اگر بغیر ایمان دے کوئی نماز پڑھے اس کی نماز اس کو فائدہ نہیں دے گی، اس کا روزہ اس کو فائدہ نہیں دے گا، اس کی زکوٰۃ، اس کا صدقہ خیرات، کوئی بھی حسن عمل اس کو آخرت دے اندر یا قبر دے اندر فائدہ نہیں دے گا۔ قبر اور آخرت دے اندر جو فائدہ ہے وہ ایمان دے نال مشروط ہے۔ صاحب ایمان لئی اے اعزاز ہے کہ او حسن عمل کرے، میرا رب اس کو دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے گا، قبر میں بھی اجر عطا فرمائے گا، اور کل قیامت والے دن بھی میرا رب اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ کس طرح؟ جس طرح کہ سورۃ البینہ
آخری پارہ آخری آیات بینات اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات اور عمل صالحہ فرمائے، اولئک هم خیر البریہ، انہاں لوگاں واسطے اللہ دی بارگاہ وچ خیر خیر ہے، جزاؤہم عند ربہم، اور اللہ دی بارگاہ وچ انہاں واسطے جزا ہے۔ کیسی جزا ہے؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جنت، اور جنت بھی عدن، اور عدن جنت وہ ہے کہ جس سے تھلے نہراں برس رہی ہیں۔ میں ہوں چیک کرنا ہے ابتدا کے اندر میں جملہ دے رہا ہوں تو میں چیک کرنا ہے کہ تمہارا کتنا دماغ اس نشست کی طرف ہے جو شہیدان کربلا دی عزت و احترام وچ منائی گئی ہے۔ اس نشست کا مقصد کسی کو ایمان لینا نہیں ہے، اس نشست کا مقصد کسی کو مال و دولت لینا نہیں ہے۔ شہیدان کربلا دی نشست کا مقصد فقط ایک ہی ہوتا ہے کہ اسی یزید والے نہیں، اسی حسین والے ہیں۔ پھر ایک باری سبحان اللہ فرما دے۔ برادران اسلام فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جنت عدن، اور جنت عدن وہ ہے جس نے تھلے نہراں بہہ رہی ہیں، نہراں چل رہی ہیں، اور کتنا عرصہ رہیں گے؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس جنت عدن وچ رہیں گے۔ کیوں؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس واسطے کہ اللہ انہاں تے راضی ہے، وہ اللہ تے راضی نے۔ جی او اللہ تے راضی نے، اللہ انہاں تے راضی ہے۔ مسلمان بھائیو ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے دسو، جیڑا عمل صالح کرے اللہ اس نو اتنا بڑا اجر عطا فرماندا ہے، تے جیڑا قیامت تک عمل صالح دی اصلی حیثیت نو برقرار اور خون دے کے محفوظ کر چھوڑے، میرا رب اس حسین بادشاہ نو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ ایسے نہیں میرے آقا نے اپنی حیات طیبہ کے اندر انہاں شہزادیاں نو گود وچ بٹھا کے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن حسین اے او شہزادے نے کہ جڑے صرف دنیا وچ نہیں بلکہ جنت وچ بھی جواناں دے سردار نے۔ اس دی اصل وجہ کیا ہے؟ علماء نے اس دے بڑی خلاصے بیان فرمائے نے، بڑیاں تفسیرہ بیان فرمائیاں نے، لیکن فرماندن واضح ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ان دو شہزادیاں دے متعلق فرمایا ہک میرا شہزادہ امت بچائے گا، ہک میرا شہزادہ دین بچائے گا۔ توجہ ہے؟ فرمایا ہک میرا شہزادہ امت بچائے گا، کہ امت دے دو گروہاں دے درمیان امت دے دو گروہ بن جان گے، پھر انہاں دے درمیان لڑائی شدت اختیار کر جائے گی، قتل و غارت دا خدشہ بڑھ جائے گا، خون ریزی دا خدشہ بڑھ جائے گا، اور میرا اے شہزادہ اس موقع دے اتے قربانی دے کے میری امت دے دو گروہاں دے درمیان خون ریزی ختم کرا کے انہاں دے درمیان صلح کرا دے گا۔ لفظ سمجھنا، حدیث دے لفظ نے ساڑھے امام صاحب قبلہ قاری نور الحسن صاحب بالکل کم عمری دے اندر علم حدیث دے نال بڑا شغل رکھ دینے، اللہ انہوں اس دے اتے استقامت اور کامیابی عطا فرمائے۔ فرمایا اے صلح کرائے گا۔ کیا کرائے گا؟ اچھا جدو دو گروہاں دے درمیان صلح ہو جائے پھر ایک دوسرے تو کوئی خطرے دا امکان رہندا ہے؟ توجہ ہے یار؟ ایتھے تواڈی کول اوارڈ گوارڈ کافی برادریاں نے، کوئی ایک برادری دے درمیان تنازع ہو جائے پھر انہاں دی بات تواڈے علاقے وچ سمجھدار لوگاں کول چلی جائے،
ایک بچو حاجی فاضل صاحب جیسا بزرگاں جیسا بندہ اٹھ کے وہ آکے ہوئے بھائی خدا دا نام منو نہ لڑو تسی دوئے ہی کر کسے پنجایت تے آ جاؤ یا مسجد چ آ جاؤ تواڈی گل سن کے تہاڈا فیصلہ کر دینے ہیں وہ لوگ کٹھے ہو جان کسے بھی جگہ تے کسے وڈیرے دی سچ تے کٹھے ہو جان یا سب تو وڈیرا میرا رب دے گھر وچ کٹھے ہو جان انہاں دے درمیان معاملات افہام و تفہیم دے نال طے پا جان جتنیاں بھی غلط فہمیاں نے وہ ختم ہو جان معاملہ رفع دفع ہو جائے وہ مسجد یا ڈیرے کو صلح کر کے نکلن ایمان نال دسو کیا پھر ایک تقاضا ہے کہ انہاں دے نال بغض رکھیا جائے جنہاں دے نال صلح کیتی ہے وہ بولو تو صحیح آپ چلو خالی سیری ہلا دیو صلح کیتی جائے کیا ایک تقاضا ہے کہ جنہاں نال صلح کیتی ہے انہاں بغض رکھیا جائے اس کے بارے دل کینہ رکھیا جائے حکم مصطفیٰ دے شہزادے رکے سمجھے آئے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال امام حسن نے صلح کر کے پھر دل بغض کینہ رکھے آئے وہ مصطفیٰ دی آل علی تے فاطمہ رضی اللہ عنہ دے شہزادے وہ تے ایسے عظیم نے کہ انہاں دا نام لیا جائے بندے دی زبان تے دل پاک ہو جاتا ہے رب کعبہ دی قسم امام حسن دی صلح نے دسیا آج کو 36 سال پہلے مدینے وچ جو میرے نانے نے فرمایا سی آج دیکھ لو میں حسن نے دو مسلمانوں دے گروہ دے درمیان صلح کرا دیتی ہے کردار دیکھو کردار دیکھو برادران اسلام دو شہزادے نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کی کرے گا میری امت بچائے گا کی کرے گا بولو یار جس دی صلح نو آج کوئی ڈسکس ہی نہیں کرتا کوئی اس صلح نو بیان کرن واسطے تیار ہی نہیں اگر کوئی کرتا ہے تو اس نو بھی متنازع کرتا ہے لیکن ساڈا سوال یہ نہیں ہے اس جامعہ مسجد کے اندر آج بھی اس نشست کا مقصد کہ اسی اپنی اصلاح کرنی ہے اسی اپنے ایمان کا دفاع کرنا ہے حاجی فاضل صاحب اور اس مسجد کے امام و خطیب اور انتظامیہ اور اہل علاقہ نے اس نشست کو اس واسطے نہیں سجایا کہ اسی متنازع مسائل کو اجاگر کریے نہیں بلکہ اسی اپنے ایمان کی اصلاح میں اس قسم کو سجایا ہے تاکہ اسی دیکھیے کہ اللہ نے انہاں کو شانہ کتنیاں دیتیاں اور انہاں نے اللہ دے دین کی خاطر قربانیاں کتنیاں دیتیاں تو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے ہو میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یاد کر لو اے جڑے میرے دو شہزادے نے انہاں دے وچوں ایک میرا شہزادہ میری امت بچائے گا اور دوسرا میرا شہزادہ میرا دین بچائے گا جس شہزادے نے امت بچائی سامنے نے دیکھیا رب کعبہ دی قسم کے امام حسن مجتبی نے سیدنا امیر معاویہ دے نال صلح فرمائی اللہ کا بڑا اعتراض کیتا ایتھے تکر کے کوفے دے لوگاں نے نماز دے دوران تھلے مصلا چھک لیا انہاں کھیا آر المؤمنین اتسا مسلمانہ دی کنڈ لگائیے امام حسن نے سلام پھیر کے خطبہ دیتا آپ نے فرمایا او کوفے والے سن لو میں مسلمانہ دی کنڈ نہیں لگائی میں اہل ایمان نہیں آر نہیں بلکہ میں اپنے نانے دی کنہ اپنے زبان وچوں اپنے کنہ دے نال سنیا میرے نانے نے فرمایا حسن میرا دو گروہاں دے درمیان صلح کرائے گا فرمایا میں حسن نہیں چاہتا مسلمانہ دیا تلواراں آپس وچ ٹکران میں نہیں چاہتا ایک مسلمان دی تلوار نال دوسرے مسلمان دا خون بیٹھایا جائے میں نہیں چاہتا ایک مسلمان
دوسرے مسلمان دے حق تلفی کرن لگ پوے میں اپنے آنے دی زبان چو سنیا ہے میرے نانے نے فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده کہ میری امت کا اعلیٰ درجے دا مسلمان او مسلمان ہے جس مسلمان دے ہاتھ اور زبان تو دوسرے مسلمان دی عزت اس کا مال محفوظ ہے فرمایا میں حسن مجتبی اپنے نانے دی حدیث نو سچ ثابت کر رہا میں نانے دی امت تے رحم کر رہا میں نانے دی امت نو آپس دے اندر توڑ نہیں بلکہ جوڑ رہا مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھن والے ہو آخر زمانے میں دیکھیا حسن مجتبی مدینہ تشریف لے کے گئے پھر آپ دا زہر نال شہادت واقعہ ہوئی جنت البقیع اندر آپ دا مزار آپ دی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا نال بنائی گئی آج بھی جس دی حاجی زیارت کر دینے عمرہ زائرین زیارت کر دینے مسلمان بھائیو حسن مجتبی میں بھی کردار نانے دی امت دے دین لئی بڑا خوب نبھایا ہے لیکن جب وقت چلتا رہا تاجدار صداقت دا وقت گزریا تاجدار عدالت دا وقت گزریا عثمان غنی پاک دا وقت گزریا مولا علی پاک دا وقت گزریا امام حسن پاک دا وقت گزریا سیدنا امیر معاویہ پاک دا وقت گزریا جو قوم شاجرات رہے لیکن اسلام دی کسی حد مکراس نہیں کیتا گیا شریعت مصطفیٰ دی کسی حایت نو تبدیل نہیں کیتا گیا اللہ دے دین چھ کوئی تغیر و تبدل نہیں کیتا گیا اور دین جو محمد مصطفیٰ امت دی ہدایت نہیں تیرست نہیں لے کے آئے اس دین کو ابو بکر نے چلایا اس دین کو فاروق اعظم نے پھیلایا اس دین دیا سرحدہ عثمان غنی نے وسیع فرمایا اس دین کے مولا علی نے امت نو عمل کرایا اس دین کی خاطر حسن مجتبی نے صلح فرمائی اس دین کے امیر معاویہ پاک نے لوگوں کو چلایا لیکن جب یزید تخت نشین ہویا حاجی صاحب جملہ بڑا سمجھنے والا ہے میں سارے اپیل کراں گا کہ اج بڑے جناب والا طرح طرح دے تنازعات جنم لے رہے جناب چوہے تنازع بھی جنم لے رہے آئے کہ جناب والا حسین پاک العیاذ باللہ اقتدار دی خاطر نکلے وہ حکومت دی خاطر نکلے اور میں آکھیا بدبختہ اپنی اکھاں کو اہل بیت دے بغض دی چربی ہٹا اپنے دل وچ اہل بیت دے بغض دی چربی ختم کر حضرات تو اپنا مطالعہ وسیع کر جب یزید تخت نشین آیا صرف میرے امام نے یزید کی بیعت کا انکار نہیں کیتا بلکہ عبداللہ بن عمر نے بھی یزید کی بیعت کا انکار کیتا وہ ہستی جڑی جناب عمر کا بیٹا ہے عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بیعت کا انکار کیتا وہ عبداللہ بن زبیر اگر حضرت زبیر اشرا مبشرہ صحابی کا بیٹا ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے بیعت کا انکار کیتا حضرت حسین بن علی نے انکار کیتا میں آخیا میں پوچھ رہا اتنا چاہنا میں مدس اگر حسین پاک نے اقتدار لئی انکار کیتا ہے تو پھر دس دوسرے جڑے تین نے انہوں نے کس مقصد دی خاطر انکار کیتا ہے اگر ان سارے نے اقتدار لئی انکار کیتا ہے پھر
چاہیے سی کہ سارے مل کے کٹھے ہو گئے ایک جماعت بنا دے اس جماعت نو لے کے نکل دے اور یزید کے خلاف اٹھ دے پھر یزید کی طاقت سی کہ انہوں دی مقابلہ بازی وچ آندا او مسلمان بھائیو اب پتہ چلے انہوں چونکہ شیر بھی یزید کا انکار اس لئے نہیں کیتا کہ اسانو تخت چاہیے انہوں سارے نے انکار اس لئے کیتا ہے کہ یزید کے افعال اقوال یزید کا کردار نہ قرآن والا ہے نہ سنت والا ہے تو امیر المؤمنین ہون دا حق وہ ہوئی رکھدا ہے جدا کردار یا قرآن والا ہوئے یا مصطفیٰ کے فرمان والا ہوئے فرمایا کردار یا قرآن والا ہوئے یا مصطفیٰ دے فرمان والا ہوئے پتہ چلیا کہ امیر المؤمنین ہر بندہ نہیں کہنا سکتا امیر المؤمنین دی ڈگری ہر بندے نو نہیں ملدی اے ڈگری اس نو ملدی جس دے قول و فعل دے اندر یا قرآن ہو یا سنت مصطفیٰ ہوئے پیارے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو حسین بادشاہ مجبور کیتا گیا پھر لوگوں کو نظریہ حسین بادشاہ لے کے آئے کہ میں نانے دی نگری نو خون آلود نہیں کرنا چاہتا میں نانے دی نگری وچ انتشار نہیں کرنا چاہتا ہو میری اہل بیت میرے رفقا چلو مدینہ چھڑ کے مکے چلنے مکے اندر حالات دیکھا گے مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھن والے ہو پھر رات دیا تنہائیاں وچ سید نے اپنے اہل خانہ نو بلایا تیاری فرمائی تیاری تو بعد پھر مزار فاطمہ تے حاضری دیتی حسن بیر دے مزار تے حاضری دیتی اما فاطمہ دے مزار تے حسن بیر دے مزار تو بعد انانا مصطفیٰ دی تربت انور پہ حاضر ہوئے عرض کر دے میں نہ جاؤں اپنی عیش دا وقت گزار لے آئے اپنے ناز تے نخریاں والا وقت گزار لے آئے بھولا آبادہ جڑا عالم ارواح وچ کیتا سی فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ نانا جان سزا دے وفا کرن دا ویلا آ گیا ہے اجڑیاں بشارتاں تساں دتیاں سن نانا اس دا بشارتاں نو پورا کرن دا ویلا آ گیا ہے تساں راضی رہنا حسین نے ساری زندگی کوئی ایسا عمل نہیں کیتا جس عمل وچ قرآن تے حرف آئے یا حدیث تے حرف آئے عرب دے کعبہ دی قسم عاشق نے قلم اٹھایا سید مدینہ چھوڑنا بیان کر کے دل تڑپا دیتا عاشق کہنا مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے نیزار فاطمہ پہ کر بلا والوں کی یاد آئی نیزار فاطمہ پہ کر بلا والوں کی یاد آئی نبی کا گھرانہ یاد آتا ہے اکرا گھرانہ جنہیں متعلق کدے فرمایا جا رہا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا
أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين نبی کا وہ کرانا یاد ایک باری سارے ہاتھ چکلو محبت نال پڑھ لو عاشورہ دی رات ہے اس رات دی بڑی فضیلت ہے اس رات دی بڑی عظمت والے اور اپنے کعبہ دی قسم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے میرے آقا دے دورے دورہ تک سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی حسن مجتبی حسین شفیع شہید کربلا قیامت تک عاشورہ دی بڑی فضیلت اے خود میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی ہے شکر کرو اب ہم کسے غیر شرعی مقام تے نہیں بٹھایا گیا تم اللہ دے گھر وچ بٹھا کے انہاں ہستیاں دا ذکر سنایا جا رہا ہے جڑیاں ہستیاں نے دین تے احسان فرمایا ہے مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھن والے اے تیرا گھرانہ ہے آج اس کے متعلق اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اللہ اکبر ایک جملہ سماعت فرما لو پورا قرآن پہ آجے پورا قرآن پڑھنا توجہ کرنا غور کرنا فکر کرنا اللہ رب العالمین نے کسے دے نال مودت دا حکم نہیں دیتا محبت دا حکم دیتا ہے لوگو اہل بیت کوئی عام گھرانہ نہیں ہے اور اہل سنت نے کدے ونڈ بھی نہیں کیتی کہ کون اہل بیت ہے تے کون نہیں ہے اہل سنت آکھ دیئے کہ قرآن اور وراثت دے مطابق شریعت دے مطابق جیڑی بھی اہل بیت ہے ساری اہل بیت تو ساری جد جان قربان ہے چاہے وہ نبی دیاں بیویاں نے چاہے حضور دیاں بیٹیاں نے حضور دے داماد نے حضور دے سسر نے ہاں جی جس دا بھی اہل بیت دی حیثیت دے نال میرے آقا دے نال تعلق ہے اساں آکھنے آؤ سارے قابل احترام ہستیاں ہیں مسلمان بھائیوں میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کسے دے نال بھی مودت دا حکم نہیں دیتا والدین دے نال فرمایا تے احسان کرو بہن بھائیاں دے نال فرمایا تے بھلائی کرو رشتہ دارہ اعزا و اقربا دے نال فرمایا تے بھلائی کرو اپنی ذات دے متعلق فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اگر تسا چاہندے ہو کہ اللہ ساڈے نال محبت کرے تسا میرے محبوب دی اتباع کرو میں اللہ تواڈے نال محبت کراں گا پھر قرآن مجید سورۃ توبہ اس دے اندر ایک مکمل تفصیل بیان کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها اس ساری چیزاں بیان کر کے فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فرمایا ہر شے نالوں ود کے ترے چیزاں نال محبت کرو کیدے نال اللہ نال اللہ دے رسول نال اور جہاد فی سبیل اللہ نال سمجھ آ رہی ہے کتنی چیزاں نال محبت کرو ہاتھ اٹھا کے کتنی چیزاں نال ترے چیزاں نال انہاں سب تو پہلی کیڑی چیز اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک دوسری تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرا فرمایا جہاد فی سبیل اللہ فرمایا جہاد دے نال پیار کرو اذان دے جی بند کر دیں ہاں توجہ ہے تین چیزاں دے نال محبت کرو فرمایا جیڑا نہیں کرے گا او واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ ان کو نے ہدایت بھی نہیں دے گا تے او قوم فاسق سے بھی اٹھایا جائے گا
برادران اسلام انہاں دے نال بھی محبت دا حکم دیتا جا رہا ہے۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، احادیث دا پورا مجموعہ اٹھا کے دیکھ لو، اگر کسی دے نال مودت دا درس دیتا گیا ہے تو میرے مصطفیٰ دی اہل بیت اطہار ہے۔ شاید میں سمجھا نہیں سکیا، بڑے سادے کے لفظوں وچ میں عرض کی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اے محبوب حسین فرماؤ کوئی اجر تواڈے کول نہیں وصول کیتا جائے گا، کلمہ پڑھان دا، نماز دین دا، روزہ دین دا، حج زکات، شرعی احکامات، ایمان اسلام تواڈے تک پہنچان دا کوئی اجر نہیں دیتا جائے تواڈے کول منگیا جائے گا۔ اے فی سبیل اللہ نے، ہائے 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 ہائے، ایک ہی نے اے فی سبیل اللہ نے فرمایا اگر تسا یہ سمجھ دیو کہ میں مصطفیٰ نے تواڈے تے احسان کیتا ہے اور تواڈے واسطے احسان بن کے آیا، تو فرمایا پھر ایک ہی کم کرو، جڑی میری اہل بیت ہے نا اُدے نال مودت دا اظہار کرو۔ آؤ مسلمان بھائیوں اسے لیے میں پڑھ رہا سا کہ جدو مدینہ پاک چھڑیا گیا سید کا وہ منظرنامہ بیان کیتا گیا، فرمایا گیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نے کس انداز وچ مدینہ طیبہ چھڑیا ہے۔ یہ مدینہ چھڑنا کوئی آسان کم نہیں ہے، اسی ہر پہ لگا کے جانے اسان پتہ ہے ویزا مک جانا ہے، اسان پتہ ہے ہوٹل دا خرچ مک جانا ہے، اسان کوئی جڑے پیسے نے وہ بھی مک جانا پاکستان کی یاد بھی آندی ہے، پر حاجی صاحب تساں بھی گئے، تواڈے چ بھی گئی گئے، میں بھی گیا۔ اللہ بار بار اس طرح اقدس دی حاضری نصیب فرمائے، لیکن جب مدینہ چھڈن دا آخری ٹائم آتا ہے، اب بندہ موجہ شریف میرے طرف بیٹھ کے اللہ دی عبادت کر کے حضور دی بارگاہ وچ صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے۔ اے مدینہ چھڈن دا غم نہ چاہدیاں بھی اکھاں دے وچوں اتھر آ جاندے نے، دل مخموم ہو جاتا ہے، خشکیاں مومن لین لگ جاتا ہے، پتہ نہیں تھے وہ منظر کدوں آئے گا، میں دوبارہ گنبد خضرا دیکھاں گا، مسجد نبوی دیاں بہاراں دیکھاں گا، سونے دا شہر دیکھاں گا، جنت البقیع دی زیارت کراں گا۔ او مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھن والیو، اسی اتنی دور تو جانے اساں مدینے دے متعلق اتنی طرف رکھنے تے وہ شہزادے جڑے چندے مدینے وچ اجراں نوں لب چسائے مدینے وچ، اجراں دے کناں وچ اذان دتی مدینے وچ، اجراں نوں گود وچ کھڈایا مدینے وچ، اجراں لئی جبرائیل دہیا قلبی دی شکل اختیار کر کے آئے مدینے وچ، او جنہاں لئی عربی بچے لے کے آئے مدینے وچ، جنہاں لئی ابو بکر آئے مدینے وچ، ابو کے اعظم اٹھائے مدینے وچ، عثمان غنی پیار فرمائے مدینے وچ۔ او مدینہ جدو مصطفیٰ کریم اثر انور سجدے وچ رکھے، حسین پاک پشت انور تے سوار ہو جان، میرے آقا مسجد نبوی تے سجدہ کرن، حسین پشت مصطفیٰ تے سجدہ کرن، او پیار والے لمحات، او خوبصورت منظرنامہ، کدے کوئی پیار پیا کرتا ہے، کدے کوئی پیار پیا کرتا ہے، آخر دسو خود وہ منظر کتنا دردناک ہوگا کہ 1 سال تو لے کے 55 سال دی عمر تک اے سارا وقت مدینے وچ گزریا ہوگے تے اج مدینہ چھڑنا پے رہا ہوگے، اب محض اسلام دی خاطر، قرآن دی ناموس دی خاطر، صحابہ نے جو دین پھیلایا اس دین دی بقا دی خاطر، پھر دسو جب سید نے مدینہ چھڑیا ہوئے گا، اپنے بابے دی نگاہ نو چھڑیا ہوئے گا، اپنی اماں دے نگاہ نو چھڑیا ہوئے گا، اور سید کی کیفیت کے ہوئے بھی انہاں لفظاں نے انہاں الشاعر لفظاں وچ بیان نہیں کر سکدا، بس تخیل دا ایک مظاہرہ کیتا ہے، انہیں کہا ہے میزارے فاطمہ پہ کر بلا
سی وہ کربلا دے سید مدینے وچ کے شان نال وسدے سن کہ شان نال آباد سن اج وقت آیا ہے کہ سیداں تے پانی بند کر دتا گیا ہے نہ نماز لئی پانی نہ وضو لئی پانی نہ پین لئی پانی او سیداں تے اہل خانہ تے پانی بند کر دتا گیا ہے لیکن رب کعبہ دی قسم اے تاریخ دستی ہے اتنا کچھ ہون کے باوجود بھی سیداں نے نہ نماز چھڈی نہ تلاوت قرآن چھڈی تاکہ زمانے نو پتہ چل جائے اسی مشکل وقت اندر اللہ دی یاد بھلائی نہیں قرآن دی تلاوت ترک نہیں کی تھی اساڑیاں زمیناں سجدیاں تو محروم نہیں ہوئیاں او میرے نانے دی امت ویکھ لو اتنیاں تکلیفاں اتنیاں پریشانیوں کے باوجود بھی علی اکبر اذان دے رہے آئے عباس تکبیر کہہ رہے آئے میں حسین جماعت کرا رہے ہوں تے سارے فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھن والے اور رب کعبہ دی قسم سید نے ہر عمل تے ہر قدم تے اسلام دا دفاع کیتا ہے تاکہ نانے دی امت نو پتہ چل جائے ہن میں ایک گل آخری کرن لگا تے پھر میں اپنی تقریر نو وائنڈ اپ کرن لگا اس تو بعد 2 تقریراں ہور نے پھر کل دنے اور رات تقریباً کم و پیش 7 پروگرام نے دوستان دی محبت اور حج صاحب اور بزرگاں دیاں دعاواں اور میرے استاد یہ محترم قبلہ مفتی الہی بخش ساجد الباروی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہ انہاں دا روحانی فیض ہے اللہ پاک سانو انہاں دا روحانی فیض ہمیشہ نصیب فرمائے برادران اسلام اس واسطے کوشش ہوندی ہے کہ اپنی طبیعت اور سامنے والیاں دی دونوں مشترکہ ملحوظ خاطر رکھ کے مناسب جیا پیغام دیتا جائے برادران اسلام میں ایک منظر نامہ پیش کر رہے ہیں تو سب خود ملاحظہ کرنا ہے کہ قرآن نماز اور شریعت سیدان مدینہ چھڑے آئے لیکن قرآن نہیں چھڑے آئے توجہ ہے میں آخری بات کر رہا ہوں سیدان مدینہ چھڑے آئے لیکن قرآن دی تلاوت تے نماز نہیں چھڑی مکہ تشریف لے آئے 8 ذی الحج نو مکہ چھڑیا لیکن قرآن دی تلاوت تے نماز نہیں چھڑی 32 منزلہ طے کر کے سید کربلا دے میدان وچ تشریف لے آئے یکم نو یقین نو لیکن کربلا دے اندر پہنچ کے بھی نماز تلاوت قرآن نہیں چھڑی پھر 7 محرم نو پانی بند ہویا سیدان نماز تے تلاوت قرآن نہیں چھڑی جو امت تے افسوس ہو رہی آئے سنی شیعہ وہابی دیوبندی اہل حدیث حسین بادشاہ دی قربانی دا کوئی بھی منکر نہیں لیکن ذرا میں یہ دسو کہ سیدان اتنی تکلیفاں دے باوجود بھی نہ نماز چھڈیے نہ قرآن چھڈی آئے اگر اسی دسیے اسی اتنی آسانیاں دے باوجود نہ نماز پڑھنے نہ قرآن پڑھنے گھر اسادے نمازاں تو خالی گھر اسادے قرآن دیاں تلاوتاں تو خالی مسجد اسادیاں نمازیاں تو خالی لیکن دیکھیے کہ کربلا نو اللہ اس واسطے کیا جاندا ہے کہ میرا حسین بادشاہ سجدے دے اندر اللہ بھی اپنی شان دے تحت سجدے دے اندر بے حجاب حسین بادشاہ اپنے جلوے عطا فرمائے لے او مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھن والے ہو اب گویا کربلا دا پیغام اے نہیں کہ تسی نماز تو دور ہو جاؤ اب سجدے والا قرآن تو دور ہو جاؤ میں آنکھنا نماز پکاؤ لنگر پکاؤ محافل کراؤ اور جو بھی کوئی ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر شرکت کرو لیکن ذرا غور کر مولا علی شیر خدا نے نماز دی
خاطر میرے آقا دی خدمت عرض کی سورج واپس آئے سیدہ پاک نے نماز دی خاطر سب کچھ چھڑ دیتا حسن مجتبی نے مصلی طلبہ میں کھچ لیا گیا لیکن نماز نہیں چھڑی سید بادشاہ دے خیمے وچ 72 لاشیں پئے اکیاں دے نال بازو کوئی نہیں اکیاں دے نال سر کوئی نہیں اکیاں دے نال جسم پورے کوئی نہیں سید دا اپنا جسم بھی چور چور زخموں دے نال لیکن میرے حسین بادشاہ نے فرمایا او یزیدیو تلوارا روک لو تیر روک لو نیزے روک لو انہاں کیا حسین بادشاہ خیر پہ ہے ڈر گئے جھک گئے خوف آ گیا ہے بیعت کرنا چاہتے ہو فرمایا ایوا جو کوئی بھی عمل نہیں کرنا چاہتا میں نماز ادا کرنا چاہتا تاکہ میرے نانے دی امت قیامت تک اس بات کو ادا رہے کہ 72 لاشیں اور جسم سے 72 جناب والا تلواروں دے زخم بے شمار تیروں دے زخم لیکن حسین نے پھر بھی نماز نہیں چھڑی عاشق نے قلم اٹھایا خوبصورت منظر نامہ پیش کیتا عاشق کا خدائے تیران دے گیٹھنی زہرا دلال نے کربل دی تقدیر کسی مصلی حسین دا آؤ لوگو پیغام کربلا اے ہے کہ دین نال جڑ جاؤ کہ دین نال جڑ جاؤ شرابی ہوئے تے آکھے میں حسینی ہاں بے نمازی ہوئے تے آکھے میں حسینی ہاں اے تے او گل ہوئی نا کہ جناب والا 72 سر تن تو جدا کر کے آکھیا کہ من تے پتہ ہی نہیں ہے تو اڑیاں شہادتاں دا ایڈیاں مکاریاں دنیا تے تا چل سکدیاں نے پر کل قیامت والے دن ایڈاں دی مکاری نہیں چلے گی آؤ مسلمان بھائیو اے مسجداں اے مدارس اے اسلام دی صرف تعلیم دا حصہ نہیں بلکہ اسلام دی تبلیغ دا بھی ذریعہ ہے کہ نہ مسجداں وچ ماہانہ سالانہ پروگرام کیتے جاندے اور لوگاں نو دعوت دین دتی جاندی ہے تو برادران اسلام آؤ اس دعوت فکر نو اپناؤ اس دعوت تے غور فرماؤ کہ اگر اسی حسینیاں تو پھر اسانو کم بھی حسینی کرنا پائے گا اور حسینی کم کیا ہے کہ سر جائے دھڑ جائے مال جائے زر جائے سب کچھ جائے اگر نہ جائے تو خدا دا دین نہ جائے مصطفیٰ دی سنت نہ جائے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد اللہ تعالیٰ میری توحی سب کی حاضری قبول فرمان آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین